30 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ خوش ہو کر واپس آ گئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں تو آئی تھی وظیفہ، میں تو آئی تھی باندھی مانگنے، آپ نے وظیفہ دے دیا۔ ایمان تھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس انداز کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی گزر رہی ہے۔ مرض الوفات سے پہلے حجۃ الوداع میں جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے گئے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے پتہ چلا کہ آج شہنشاہ کائنات اچانک بیمار ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بار بار پوچھتی ہیں کیا ہوا؟ مرض بڑھتا چلا گیا، پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں 13 دن اور 13 رات تک اپنے ابا کے پاس بیٹھی رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان تھے، مغموم تھے، غم کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ رہے تھے۔ آج ہمیں کیا معلوم، جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ اٹھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کیا بیتی ہوگی۔ آج ہمیں باپ کی موت کا غم معلوم ہے، بیٹے کی موت کا غم معلوم ہے، بیٹے کی موت کا غم معلوم ہے، بیوی کی موت کا غم معلوم ہے، ماں کی موت کا غم معلوم ہے، دادا کی موت کا غم معلوم ہے، دادی کی موت کا غم معلوم ہے، نانا کی موت کا غم معلوم ہے، نانی کی موت کا غم معلوم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن، خدا کی قسم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبروں سے جا کر پوچھو کہ اس دن تم پر کیا بنی تھی؟ جنہوں نے چمڑیاں ادھر دی، چمڑیاں ادھروا ڈالی، آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن انہوں نے نہ چھوڑا۔ چاروں طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چکر لگا رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ اور جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال تو بتاؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی دعا کرو حالات اچھے نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے رات دن فاقے تو کاٹے تھے، بھوک پیاس برداشت تو کی تھی، مگر یہ مصیبت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر میرا 4 دن کا فاقہ ہوتا تو میں اپنے ابا کی صورت کو دیکھ کر اپنی بھوک مٹا لیا کرتی۔ مدینہ منورہ اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے، سب کا جو آمین۔ دوپہر کا وقت ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے، نماز کا وقت نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ پہنچے، پوچھا او ابو بکر نماز کا تو وقت نہیں، آپ اس وقت یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ فرمانے لگے او فاروق 2 دن کی بھوک نے بےتاب کر دیا، گھر میں نہ بیٹھا نہیں کیا، اس لیے میں بھی گھر سے نکل آیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اپنا بھی یہی حال ہے،
جس دروازے پر گئی ہیں وہ دروازہ بھی کتنا خوش نصیب ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر کالی کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ پتہ چلا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان پر موجود نہیں۔ خوش نصیب یہ گھر والی کون؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا ادب والا واقعہ ہوا، ہجرت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹیں چلی۔ ہر صحابی کی تمنا تھی، ہر کلمہ گو کی تمنا تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر پر تشریف لائیں، میرے گھر پر جلوہ افروز ہوں، میرے گھر کو زینت بخشیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر پر رونق بخشیں، مکان سجائے بیٹھیں، کھانے پکائے بیٹھیں، گھروں کو سجائے بیٹھیں۔ ادھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آنسو بہا رہے ہیں، اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ صبر انتظار کی تیاری کر لی، میرے گھر میں تو پہلے سے 3 دن کا فاقہ ہے، میں کیا انتظام کروں؟ میرے مقدر کہاں، میرے نصیب کہاں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر پر جلوہ افروز ہوں؟ میرے گھر میں تو میرے بچوں کو پہلے سے 3 دن کا فاقہ ہے، میں کیا کھانا کھلاؤں گا، میں کیا خدمت کروں گا، میں کیا اہتمام کروں گا، میں کیا انتظام کروں گا؟ مسجد قباء سے آگے نکلے، ہر صحابی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کو نہ روکو، اس کو اللہ پاک کی طرف سے امر ملا ہوا ہے، جہاں پر یہ بیٹھ جائے گی میرے ڈیرے بھی وہاں پر لگ جائیں گے۔ بڑے بڑے امیر ذاتوں کے دروازے تھے، اچھے کھاتے پیتے دروازوں سے اونٹنی آگے چل رہی تھی، لوگ دعا مانگ رہے تھے، الہی ہمارے مقدر کھول دے، ہمارے مقدر میں فرما دے۔ ادھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں پڑے ہیں، الہی میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئی۔ کسی کا کھانا منظور نہیں، کسی کا بستر منظور نہیں، کسی کا گھر کا سجانا منظور نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو منظور ہو گئے۔ خدا کی قسم یہ دولت فاقے والے گھروں میں آتی ہے۔ جو جو انسان دولت مند ہوتا چلا جائے گا، جو جو انسان کے دل سے خوف خدا، قرآن کی محبت نکلتی چلی جائے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ میرے مقدر کہاں، میرے نصیب کہاں۔ اشارے اشارے میں بتایا کہ میرا فاقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا بھی فاقہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے بچوں کو لے کر اوپر چلے جائیں، ہم نیچے قیام کریں گے۔ اب دیکھیے عشق کی آہیں بھرنا آسان ہے، اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق سمجھنا آسان ہے، کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے، دکھانا بڑا مشکل ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں بات آئی کہ ہم اوپر ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیچے ہیں، یہ تو بڑی بے ادبی ہو گئی۔ اب نیچے جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے خلاف ورزی ہوگی، اگر اوپر بیٹھے تو بے ادبی ہوگی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ
تینوں حضرات ان کے مکان پر چلے گئے. پتہ چلا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان پر نہیں ہے. تو گھر والی کہنے لگی کوئی بات نہیں، گھر والا نہیں تو گھر والی تو موجود ہے، میں آپ کی خدمت گزار موجود ہوں، تشریف رکھیں. کھانا پکایا، حضور علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا. آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرا تو 5 دن کا فاقہ ہے، نہ جانے میری فاطمہ کا کتنے دنوں کا فاقہ ہوگا. پہلے روٹی اس کو پہنچا دیا. اتنا پیار تھا آپ کی بیٹی سے. دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.